عزائم تھے بنو امیہ کے، ان کا دفاع کے لیے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا قیامت باقی رکھے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ذکر آل محمد کے ساتھ ساتھ وہ ماتم پہ بھی مجبور ہوں گے، اور ذکر محمد و آل محمد وہ عزا خانہ بھی اپنے چینلوں پہ بنائیں گے۔ اب میں آپ کے اس جو آپ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں مولانا کے خطاب کے لیے میں اپنے نہایت سی محترم معزز شخصیت اور آج کے اس وقت کے عظیم مبلغ جناب مولانا سید عباس الدین عابدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور آج کے اس موقع کی مناسبت سے مومنین سے خطاب فرمائیں۔ صلوات پڑھیں باواز تھوڑا سا پیچھے کر پیچھے کر قبلہ ایسی رہے گا اس کا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، 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 حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، و محمد و آل محمد قرآن صلوات۔ مومنین اکرام، قبل اس سے کہ علامہ صاحب اپنا خطاب شروع کریں، چند ماہ قبل قبلہ کی بھائی اور ہمشیرہ اس دنیا فانی سے انتقال کر گئی تھی۔ تمام مومنین سے التماس ہے کہ مشترکہ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن مومنین مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ الحمد للہ الذی توحد بالعز والبقاء وقہر عبادہ بالموت والفناء، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم السفراء وسید البطحاء احمد المجتبى ونور الارض والسماء ابی القاسم محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سادات العلا والأئمة الهدى، لا سيما على ابن أمه ووزيره ووصيه وسفيره سيد الوصيين وإمام المتقين وأمير المؤمنين ويعصوب الدين وقائد غر المحجلين وقاتل المشركين والمنافقين، الذي حبه فرض على الحاضر والغائب المطلوب لكل طالب، مظهر العجائب والغرائب
الغالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب. واللعن على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. سب مل کر صلوات پڑھی محمد و عزیزان محترم. سب سے پہلے میں جشن غدیر خم کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور آپ سب کی جانب سے اور اپنی طرف سے اس عید کے اہل اور وارث زمین و زمان، شریک قرآن، امام الانس والجان، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، میں دل کی گہرائیوں سے، صدق دل سے، اخلاص سے، نیت سے ہدیہ تبریک کو تہنیت پیش کرتا ہوں. ہم زبانی مبارکبادی دینے کے قائل نہیں ہیں. جس طرح کچھ لوگ آئے اور انہوں نے زبانی مبارکبادی دی اور پھر وعدوں سے مکر گئے، کہہ کے بخیل جو مکر جاتے ہیں وعدوں سے وفا، ایسے جھوٹوں کو بھی صدیق کہا جاتا ہے. اقرار کر کے ہم پہ زبانیں بدل گئی، بدلی نماز اور اذانیں بدل گئی، دیندار دی فروش بنے بیٹھے ہیں نذیر، اسلام تو وہی ہے دکانیں بدل گئی. مومن، میں جب سوچتا ہوں کہ آخر ضرورت کیا پڑی تھی کہ زبردستی مبارکبادی دیں. تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو حضور کے گھر میں، حضور کے بزم میں، حضور ہی کے منہ پر جو گستاخی کر سکتے ہیں ان کو کیا پڑی تھی کہ غدیر میں علی کے پاس غلاموں کی طرح جائیں، مسکینوں کا چہرہ بنائیں اور کہیں السلام علیک یا امیر المؤمنین، لقد اصبحت مولائی و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب. کہنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ سوال اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا ہے کہ جو ایسے گستاخ تھے کہ جو منہ پر رسول اللہ کو ہذیان کا الزام دیں، وہ یہاں پر غدیر کے میدان میں ایسے کیوں سکڑے ہوئے چہرے کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، بے بسی کے ساتھ، بخن بخن زبان پر سجائے ہوئے آ گئے ہیں؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ کونے میں رہ جاتے، جلتے رہتے، کچھ نہ بولتے، مبارکبادی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جب میں تاریخ پڑھتا ہوں تو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ بہت ہوشیار ضرور تھے، ہوشیار بہت ضرور تھے، کیونکہ انہوں نے قدرت کے تیور دیکھ لیے تھے، مزاج قدرت کو انہوں نے بھانپ لیا تھا. اللہ کا لب و لہجہ تبدیل ہو چکا ہے. اب اس نبی کو کہ جسے ہمیشہ حبیب کہہ کے پکارتا تھا، جسے کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارتا تھا،
کبھی یاسین کہہ کے پکارتا تھا، کبھی بشیر کہہ کے پکارتا تھا، کبھی نذیر کہہ کے پکارتا تھا، کبھی کہتا تھا انا، تم اے حبیب انکا لعلی خلق عظیم، تم اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو۔ کبھی کہتا تھا یا ایھا المزمل، اے کملی والے میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی کہتا تھا یا ایھا المدثر، مدثر کہہ کے خطاب کرنے والا، حبیب کہہ کے آواز دینے والا۔ اب اس کے تیور میں تبدیلی آ گئی ہے، اب اس کے تیور میں عجیب و غریب سختی پیدا ہو گئی ہے۔ لب و لہجے میں اتنی سختی ہے کہ کہہ رہا ہے اپنے ہی حبیب کو یا ایھا الرسول، اے میرے رسول بلغ۔ عجیب و غریب جملہ، نہ نماز کے لیے، نہ روزے کے لیے، نہ حج کے لیے، نہ زکوٰۃ کے لیے، نہ کسی اور حکم کے لیے۔ حد یہ ہے کہ توحید کے پیغام پہنچانے کے لیے بھی ایسا سخت لہجہ استعمال نہیں ہوا۔ بلغ، پہنچا دے۔ اور عجیب و غریب لہجے میں سختی یہ ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، اپنے رب سے جو نازل ہو چکا ہے پہنچا دے، پہنچا دے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، عجیب و غریب لہجہ، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم ایسا نہ کرو، کس سے کہہ رہے ہیں؟ حبیب سے، اپنے محبوب سے، اپنے سب سے چہیتے اور پیارے نبی سے، اسی سے کہہ رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، تم نہ ہوتے تو کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ ایسے محبوب کہ جس کو نام بھی دیا محمد۔ اے دنیا والو، پوری دنیا، فرشتے، فرشتوں کے ساتھ جتنے سلسلے عبادت کے چلیں قیامت تک، سب میری حمد کریں، میں جس کی حمد کروں اسے محمد کا نام دیتا ہوں۔ میں تمام حمدوں کا تنہا مالک حمد کرتا ہوں اس کی جس کا میں نے نام محمد رکھا۔ اسی حبیب سے کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم پیغام غدیر نہ پہنچاؤ تو گویا تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور اگر منافقین سے کوئی خوف ہے بھی، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ لوگوں کے شر سے آج ضرور بچائے گا۔ جب اللہ کا یہ تیور دیکھا ہوشیار تھے، سنبھل گئے۔ یہاں الجھنے کا موقع نہیں ہے، یہاں اکڑنے کا موقع نہیں ہے، یہاں چھپنے کا بھی موقع نہیں ہے۔ آگے آ جاؤ، خیر اسی میں ہے کہ مبارکبادی دے دو۔ اور ایک نے نادانی کی، اس پر پتھر آ گیا۔ آپ کو پتا ہے نا، میں تاریخ غدیر کو دہراتا نہیں ہوں اس لیے کہ سب ماشاءاللہ ازبر یاد رکھتے ہیں، اور ممبروں سے یہی تو ہوتا ہے۔ ایک نے نادانی کی، اس کو نہیں معلوم تھا کہ آج قدرت کے تیور کیسے ہیں، اور یہ بہت ہوشیار تھے، تیز تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک نادان آ گیا، آ کر کے اس نے کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا ہے، آپ کی طرف سے یا اپنے خدا کی طرف سے؟ نادان کو یہ نہیں معلوم مسلمان بھی ہے، صحابی بھی ہے اور حاجی بھی ہے، کہ کوئی بات نبی اپنی طرف سے کرتا ہی نہیں ہے۔ اور قرآن کرنے والے کیا اس آیت کو بھی بھول گئے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی تو کلام بھی نہیں کرتا جب تک کہ وحی نازل نہ ہو۔ تو سوال یہ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ آپ کی اگر طرف سے ہے تو میں ہرگز نہیں مانوں گا کہ آپ اپنے ہی داماد کو ہم پر مسلط کرنے لگ جائیں،
اور کہیں کہ ہم اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، تو خود حارث کے سوال میں آج کے ملاؤں کا جواب ہے۔ آج کے ملا یہ کہتے ہیں کہ پیروی کا حکم نہیں تھا، خلیفہ علی کو نہیں بنایا گیا تھا، یہ صرف بات محبت